آنکھیں بند کر کے بڑے ذوق میں یہ تصور باندھے کہ ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ المنورہ میں حاضر ہیں اور معاہدہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر ہم انشاءاللہ سرکار کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کر رہے ہیں بڑے ذوق کے ساتھ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نہایت ہی واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام۔ اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ بھی شکر ہے اور اس کا خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالامال فرمایا۔ حضرت محترم 7 بج کر تقریباً 25 منٹ کے قریب ٹائم ہونے والا ہے، اور زندگی کا سرکٹ بڑی تیزی سے چل رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ زندگی جو ہے وہ گزر رہی ہے۔ ابھی انشاءاللہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ٹائم بہت لیٹ ہے، ابھی انشاءاللہ 8 بجنے والے ہیں، اور زندگی کے کتنے ہمارے 8 بجے، اور سال کے بعد عید ہوتی ہے تو انسان بڑا آرام کے ساتھ عید پڑھے، زندگی کی باتیں ہیں۔ بہرحال دعا کیا کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں عملی زندگی نصیب فرمائے، اور خوش نصیب ہیں اور مبارک اقدار ہیں وہ لوگ کہ جو عارضی زندگی میں رہ کر اپنی اصلی اور دائمی زندگی کے لیے تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو فقط کمایا اور کھایا اور سو گئے، یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی اصل میں یہی ہے کہ ہماری زندگی کا جو خوبصورت وقت ہے وہ اللہ کی یاد میں گزر جائے، اور آج تک کسی علامہ صاحب نے، پیر صاحب نے، مولانا صاحب نے، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے خود بھی یہ نہیں فرمایا کہ آپ ہمیشہ 24 گھنٹے 12 مہینے مسجد کے اندر ہی بیٹھے رہے، نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوپہر کو مسجد میں تشریف لائے تو ایک نوجوان مسجد میں سویا ہوا تھا، تو آپ نے پاؤں سے ٹھوکر لگائی اور دلار میں آ گئے
فرمایا اٹھو نوجوان، کیا کر رہے ہو یہاں؟ سوئے ہوئے ہو، نکلو یہاں سے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں گم ہو جاؤ، جس کی حلال تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرو۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم اور سب سے بڑی محبوب ترین جو نیکی ہے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے۔ کیا ہے؟ یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ اور پانی پلانا، کھانا کھلانا حدیث پاک میں آتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پسند فرمایا ہے۔ اس دور میں پیسے دے کر بھی اگر اصل چیز مل جائے تو میرے خیال میں قیامت تک سجدے ہی کرنے چاہیے کہ پھر بھی بڑی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور کئی مرتبہ میں کئی تقریروں میں، خطابات میں، لاہور سے باہر بھی میں کئی مرتبہ میں کہتا ہوں کہ یار آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، میری سمجھ میں تو نہیں آئی کہ مسلمان کو لوٹ کیسے لیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، میں نے مومن کا بھائی بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں آپس میں بھائی بنا دیا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ اور سمجھ نہیں آ رہی کہ یا تو مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، چادریں دو ہیں اور وہ بھی مقدر سے ملتی ہیں، وہ بھی نصیبوں سے ملتی ہیں۔ اب دیکھیں چند دن قبل سمندر میں وہ کشتی تھی یا جہاز تھا جو بھی ڈوبا ہے، اور اس میں جو جتنے افراد تھے وہ انسان ہی تھے نا، اور پاکستانی بھی 250 300 جتنے لوگ بتا رہے ہیں، ہمیں تو اس کی کوئی سند نہیں ہمارے پاس، اور بتاتے ہیں کہ ایک ہی گھر کے 3 بیٹے ہیں، سکے بھائی ہیں، اب ان کو کفن بھی نصیب نہیں ہوا ہے۔ اور انہیں کیا خبر تھی کہ چند لمحوں کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہو جانا ہے، اور تجھے اور مجھے بھی علم نہیں ہے، اور تو اور میں بس لگے ہوئے ہیں اپنے کاموں میں۔ نہیں محترم، دن رات کمائیں، ایک دن میں اربوں اور خربوں کمائیں، کبھی شریعت نے منع نہیں کیا۔ اب یہ مسجد ہے، اے سی چل رہے ہیں، پنکھے چلتے ہیں، مدرسہ چلتا ہے، بچے حفظ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو آپ اس کو کبھی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ مسجد کا بل معاف کر دیں، یا جتنے مدرسے چل رہے ہیں دینی جو کام ہے، بلکہ سچ ہی بتا رہا تھا کہ مسجد کو ٹی وی ٹیکس لگا ہوا ہے، تو پورے پاکستان سے وہ ایوریج نکال رہا تھا کہ اتنی مساجد ہیں، اور مساجد کا اگر حساب لگائیں تو مسجد سے یعنی ٹیکس جو ہے نا، ٹیکس وہ تقریباً گورنمنٹ کو کروڑ سے زیادہ کما رہی ہے، دے نہیں رہی، کما رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دین کا کام بھی بغیر پیسے کے نہیں چلتا ہے، شریعت منع نہیں کرتی ہے، صبح سے شام تک کماؤ، شام سے صبح تک ٹائم لگاؤ، 24 گھنٹے کماؤ، شریعت منع نہیں کرتی ہے، لیکن شریعت نے ایک چیز ضرور بتائی ہے کہ آنے پر بھی نظر ہو اور جانے پر بھی نظر ہو، کڑی نگاہ رکھیں، کوئی پیسہ ناجائز تو نہیں آ رہا میری طرف، اور جب خرچ کرنا ہے تب بھی دیکھنا ہے، فضول خرچی نہیں کرنی ہے۔ آقا علیہ السلام نے دونوں چیزوں کو فرمایا ہے، آنا اور جانا۔ یہ نہیں ہو کہ صرف آیا ہے تو حلال ہی ہے، اب اس کو فضول خرچ کرو، نہ شریعت منع کیا ہے، بلا تسرفو، مت فضول خرچی کرو، انہو لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے۔ اور پھر جہاں خرچ کرنا ہے وعدی کرو، جہاں شریعت کہتی خرچ کرو، ثواب ہے، اجر ہے، بخشش ہے، مغفرت ہے، رزق میں اضافہ ہے، وہاں بندہ کہتا ہے میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اور جہاں نہیں خرچ کرنا وہاں وہ اس طرح بے دریغ خرچ کرتا ہے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے پتہ چل جائے کہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ میں کئی مرتبہ یہ مہندی کے بارے میں کئی مرتبہ میں نے بات کی ہے کہ یار میں بلکہ لوگوں کو میں نے یہ چیلنج کیا ہے کہ کوئی شریعت کی کتاب میں سے مجھے مہندی کے بارے میں نکال دو، کیا شریعت میں مہندی ہے؟ ایک ہندوؤں کی رسم ہو کر مسلمان تو کر رہا ہے، اور پھر مہندی میں جناب نوجوان بچیاں، نوجوان بچے کہاں پردہ رہ گیا؟ پھر تو کہتا میری بیٹی اور بیٹا حد سے تجاوز کر لیا، اب وہ میرے کنٹرول میں نہیں رہا، پھر تو طبیب لے رہا ہے، دم کروا رہا ہے، دعائیں کروا رہا ہے، جبکہ شریعت کی طرف سے جس کے ساتھ نکاح
ہو سکتا ہے اس سے بھی پردہ ہے شریعت کی طرف سے. اور پاکستان میں پوری دنیا میں ایسے ایسے قبیلے ہیں کہ جن کا بڑا سخت پردہ ہے. ہمارے رشتہ داروں میں ایک ایسا حصہ ہے ہمارے رشتہ داروں میں بھی، یعنی میرے ننیانوں کے درمیان جو ہے، نانکوں کے نانکے جو ہے، اب ان کے اندر بڑا سخت پردہ ہے. اگر گھر کا داماد بھی آیا ہے ملاقات نہیں ہوگی، صرف سانس جائے گی اس سے ملاقات کرے گی، اتنا سخت پردہ ہے. اور عرب امارات میں ہاں جو کرتے وہ کرتے کرتے لیکن پردہ ان کا بھی سخت. تو اب مہندی پر کیا حال ہو رہا ہے؟ اب مہندی پہ جتنا تیرا پیسہ خرچ ہو رہا ہے سب نجائز ہو رہا ہے. اس کے بارے میں تمہیں اللہ کے دربار میں اگر اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے تو خرچ کرنے پر بھی ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا کہ تو نے خرچ کہاں کیا ہے. اگر نہیں تو میں تمہیں ایک حدیث پاک سنا دیتا ہوں، اب یاد رکھنا، اپنے دل کے تختے پہ لکھ لینا. اور کل بروز قیامت کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا. حدیث پاک میں آتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر شخص جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا وہ قدم نہیں اٹھائے گا. یہ نبی کی حدیث ہے. تو جو میرا دل فرمایا یہ سچ ہے کہ نہیں، تو میرے حساب دینا ہوگا. تو انہیں بھی 5 سوالوں کا جواب دینا، میں نے بھی دینا ہے. یہ مغالطے میں نہ رہنا اور اپنے مغالطے کو دور کر دیں. جو نبی علیہ السلام نے زبان نبوت سے فرما دیا وہ سچ ہے اور برحق ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا 5 سوالوں کا جواب جب تک ہر بندہ تنہا اکیلا نہیں دے دے گا اس وقت تک نبی کا فرمانے حدیث کا لفظ ہے کہ قدم نہیں اٹھا سکے گا. اس کی جرت نہیں ہوگی کہ رب کے دربار سے وہ قدم اٹھائے. کیسے اٹھائے گا؟ نہیں اٹھائے گا. قرآن مجید میں ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے. میں جمعے پر بھی یہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن ہوگا تو پھر سارے میرے ہاتھ میں ہوں گے، کنٹرول میں ہوں گے، میرے سامنے آ جائیں گے. اس وقت جب وہ عذابات دیکھیں گے، سختی دیکھیں گے، قیامت کی ہولناکیاں دیکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ قیامہ اور 29واں پارہ سورۃ القیامہ میں آیت نمبر 10 اس کا نقشہ کھینچ کے پیپر آؤٹ کر دیا ہے. پیپر آؤٹ کر دیا ہے. باقی تیری سمجھ ہے، تیری عقل، تیرا شعور ہے، تو غور کریں یا نہ کریں، یہ جو رب فرما رہا ہے یہ ہونا ہے. یہ قرآن ہے، یہ سچ ہے، یہ رب کا کلام ہے. یقول الانسان یومئذ این المفر. قیامت میں انسان کہے گا آج کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، میں یہاں سے بھاگ جاؤں اور مجھے کوئی پناہ گاہ مل جائے. رب کہے گا کلا لا وزر. رب کہے گا میں قیامت کو کہوں گا آج یہاں سے بھاگنے کی کوئی مہلت نہیں ہے. اللہ اکبر. اب یہاں سے سن رہے ہو نا؟ کلا آیت نمبر 11 سورۃ القیامہ پارہ نمبر 29. کلا لا وزر. رب کہے گا آج کوئی بھاگنے کی اور پناہ گاہ نہیں ہے. آج تو تمہیں میری بارگاہ میں کھڑے ہونا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں ایک جگہ ہے، ایک جگہ ہے. الی ربک یومئذ المستقر. آخر تیرے رب کے پاس جگہ ہے. الی ربک یومئذ آج کے دن مستقر. اگر کوئی جگہ ہے، کوئی ٹھکانہ ہے، پناہ گاہ ہے تو الی ربک تیرے رب کے پاس ہے، تیرے رب کے. تو حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مرنے کے بعد رب کی دربار میں جانا ہے، کہیں نہیں جانا، تو پھر میں علی کہتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر رب سے اتنا مضبوط ربط رکھ، اتنا رابطہ مضبوط کر، اتنا مضبوط کر کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہو کر آپ خود ہی فرما دے اے میرے بندے میں تیرے اوپر راضی ہو گیا، میں تیرے اوپر راضی ہو گیا. یہ جو رب نے قرآن مجید میں فرمایا نا، ایسے یہ دوستو توجہ کریں. اس یہ قرآن مجید ہے، یہ کتاب حیات ہے، یہ 30 پارے ہیں، اس میں مکمل زندگی ہے انسان کی. آقا علیہ السلام نے اسی قرآن مجید کے بارے میں فرمایا یہ کلام الہیہ ہے. یہ کسی نبی کا کلام نہیں ہے، کسی شخص لیڈر کا کلام نہیں، کسی وزیر جگیردار سرمایہ دار کا کلام نہیں، یہ کلام الہیہ ہے. اور کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ یار بندے
بغیر قرآن پڑھے قبر میں چلے جائیں گے؟ اللہ اکبر، کیسے چلے جائیں گے؟ رب کا کلام پڑھنے کے بغیر چلے جائیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کیا دے گی؟ گپے لگانے کے لیے بندے کو واسطہ میں. اور ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کسی کو بات نہیں کرنے دیتے، جتنے نہیں دیتے اتنی گفتگو کرتے ہیں. اور جب قرآن جد کی باری آتی ہے ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں. پڑھ سکتے ہیں. کون سی بات کائنات میں ایسا معاملہ جو مشکل بندے تیرے لیے تو کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے قرآن مجید. اگر وقت نکالے تو وقت نہیں تیرے پاس وقت اللہ کے گھر میں آنے کے لیے نہیں ہے. اللہ. میں ایک دن ماڈل ٹور میں جی بلاد میں جنازے میں شریک ہونا تھا اور نماز جنازہ کو میں نے ادا کرانا تھا. ہمارے دوست سید بادشاہ ان کا وصال ہو گیا تو جی بلاد 4 سے میں آگے جا رہا تھا تو آگے مسجد سے وہاں جنازہ ہونا تھا. تو دائیں بائیں 3-4 میں نے ایسی کوٹھیاں دیکھی جن کے نقشے ملتے جلتے تھے اور ان کے دروازے کروڑوں روپے کے بنے ہوئے تھے. کتنے؟ اتنی مضبوط اور اتنی کوٹھیاں. مسلم میں کوٹھیاں نہیں بنی تھیں، بڑی عالی شان. اور کوٹھی کوئی میری نہیں تھی، وہ مکان میرا نہیں تھا جس کا اللہ اس کو نصیب فرمائے. لیکن میرا جسم کام رہا تھا. حقیقت کی بات بتا رہا ہوں کہ جب ان قریب انہی کوٹھیوں میں سے میتیں نکلنی ہیں، لاشیں نکلنی ہیں. اللہ. اور یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے. کل میں قبرستان گیا بیٹے کی قبر پہ تو جب قبرستان کا میں نے حال دیکھا تو اللہ معاف کرے تو معاف کرے. اور میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا. میں نے کہا کتنا اچھا لباس پہنا ہوا ہے تو غسل کر کے آیا ہے، خوشبو لگائی ہوئی ہے اور کتنا اپنے آپ کو صاف ستھرا دیکھ رہا ہے. تو یہ قبریں مکمل اندر گری ہوئی ہیں اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں. تو یہ تو چلو غریب علاقے کا ہے نا، لیکن اس قبرستان میں بھی ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں جو اپنی زندگی میں بڑا تکبر دکھاتے تھے اور روب دکھاتے تھے. وہ کہتے تھے ہاں میں ہوں، لیکن آج ان کی کوئی خبر لینے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ وہ طاقت بھی ہو، قوت بھی ہو، مال بھی ہو، دولت بھی ہو، سب کچھ ہو، پھر عاجزی انکساری کے ساتھ مسکرا کر لوگوں کو پیش آئے. یہ رب کو بہت پسند ہے. اور بڑے بڑے قبرستان سوسائٹیوں کے بھر پڑے ہیں. دوستوں ہم نے بھی ان قریب جانا ہے جو اپنے جوتوں پر گھٹا نہیں لگنے دیتے تھے. جب گھر سے نکلتے تھے تو نوکر کانپتے تھے، گاڑی کے دروازے کھل رہے، بڑے بڑے پروٹوکول دیے جاتے تھے اور آج بھی دی جا رہی، لیکن کوئی خبر لینے والا نہیں ہے. دوستوں بس تیاری فرمائیں. آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات 2 باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ٹائم ہمارے پاس میرے خیال میں 36 منٹ ہو گئے. دیکھیں ٹائم بالکل قریب آ گیا. زندگی ہماری بڑی تیزی سے گزرتی جا رہی ہے. تیاری فرمائیں. کتنے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا؟ یاد رہے گا؟ ایسے ہی ہے؟ یقین ہے؟ سچ ہے؟ اگر یقین نہیں کرو گے تو بے ایمان ہو جاؤ گے، ایمان سے خارج ہو جاؤ گے. یہ تو ماننا پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے عمر کہاں گزاری ہے؟ اپنی رسل میں سے کماوٹ تے گزاری ہے. 24 گھنٹے کماوٹ لگے رہتے سی، بس کمائی گیا کہ کھاتی گیا ستے گیا. آپ کو جواب کیا ہوگا؟ کوئی جواب ہوگا اپنے پاس؟ اور جو بڑے ہیں وہ لوٹنے کا جواب دیں گے جی بس لوٹنے پہ لگے رہتے. کل مجھے ایک ساتھی بتا رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ کون سا محکمہ ہے پاکستان کا، وہ وزیروں کا جہاں سینٹر بیٹھے ہوتے ہیں، سینٹ کہتے ہیں، وہاں کے چیئرمین نے پاس کروا لیا ہے. کیا پاس کروا لیا کہ جب ریٹائر ہوگا ایک گاڑی خامد کو ملے گی، بیوی کو ملے گی. سبحان اللہ. اور باڈی گارڈ ملے گے. 50 لاکھ روپیہ مکان کو درست کرنے کے لیے ملے گا. میں کہا قبر کے لیے نہیں، اس نے کوئی بل پاس کروایا کہ داتا صاحب کی طرف سے بہت بڑا مقبرہ بنایا جائے گا، دربار بنایا جائے گا، اس پر کروڑوں روپے لگائے جائیں گے. تو میں نے کہا فاتح خانے والے ایک بھی نہیں آئے گا. فاتح خانے والے ادھر جہانگیر کا دربار ہے، جہانگیر کے کہتے ہیں نا ادھر ساتھ ہی کسی اور کا ہے. ادھر کیا حال ہے داتا صاحب کے کتنا فرق ہے کہ نہیں تھی. تو پہلا سوال کیا ہوگا؟ میں تو آپ کو بتا دیا، بولوں یا نہ بولوں. کیا سوال ہوگا؟ عمر کہاں گزاری ہے. اور نمبر 2 دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں گزاری ہے. کیا جوانی عمر کے اندر نہیں؟
بولیے جوانی عمر کے اندر ہی ہے نا، تو جوانی کا سوال علیحدہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ حکمت میں نہیں جانتا، میں اتنا اہل علم نہیں ہوں، تم سب اہل علم ہو، مجھ سے بڑے ہو، سنگر بیٹھے ہو، تجربہ کار اہل علم بیٹھے ہو. جوانی پھر در جوانی توبہ کردن شیبہ پیغمبری، جوانی بھی ہو، طاقت بھی ہو، پیسہ بھی ہو ہیں، تو پھر جناب عبادت کر، پھر توبہ کر، پھر کمال نہیں. جوانی کی تو عبادت ہے. یہاں تک حدیث پاک میں نے پڑھا ہے کہ بند کمرہ ہو، خوبصورت چیز بندے کے سامنے ہو، لڑکا بھی نوجوان ہو، گناہ کرنے کی طاقت بھی ہو، پیسہ بھی ہو، پھر کسی کا ڈر بھی نہ ہو، تو خوبصورت چیز اس کے سامنے آ جائے گناہ کروانے کے لیے، اس وقت نوجوان کہے اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ بلند آواز سے بولیں، اللہ دیکھ رہا ہے. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے میری امت کے نوجوان، اگر اس موقع پر تو یہ کہے اللہ دیکھ رہا ہے ساری سہولتیں ہونے کے باوجود، پھر میرا بھی تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ قیامت کو تیرا بازو پکڑ کے جنت میں لے کر جاؤں. در جوانی توبہ کردن شیبہ پیغمبری. جوانی میں توبہ اور جوانی میں عبادت کو معمولی کام ہے، رب کو بہت پسند ہے. آقا علیہ السلام کے دربار میں ایک بوڑھا ایک نوجوان سچی توبہ کر کے آئے. کیا؟ فوراً جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے. میں سے ملائکہ آتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں کی توبہ کو قبول کر لیا ہے. نوجوان کو رب نے سلام بھیجا ہے، بوڑھے کو نہیں. تو میرا آقا علیہ السلام نے وہی سوال کیا کہ اے جبرائیل، نوجوان اس دونوں کی توبہ تو قبول ہو گئی، کٹھی توبہ کی ہے، تو اس کو سلام رب نے سلام بھیجا ہے. ہائے ہائے، جس کو رب سلام بھیجے کمال نہیں. اس سے بڑا پروٹوکول انعام کیا ہو سکتا ہے جی؟ اس سے بڑی امیری کیا ہے؟ دولت کیا اس سے بڑی کہ رب نے سلام بھیجا ہے؟ رب نے اس کو کیوں نہیں بھیجا؟ عرض کیا کہ اس نے بڑھاپے میں توبہ کی ہے، توبہ قبول ہو چکی ہے، گناہ سارے معاف ہو گئے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. لیکن اس کی توبہ رب کو زیادہ پسند ہے، اس نے جوانی میں توبہ کی ہے. اللہ اکبر. میں یہاں تک پڑھ رہا تھا کہ اگر نوجوان جوانی میں سچی توبہ کرے نا، کیا تو مغرب سے مشرق تک 40 روز تک قبروں کا عذاب دور ہو جاتا ہے. جوانی کے میں اتنی اللہ کو توبہ پسند ہے. اس لیے نوجوانوں اپنی زندگی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارے. کتنے سوال ہو گئے جی؟ 2. زندگی اور جوانی. اور تیسرا سوال ہوگا تو نے کمایا کہاں سے ہے؟ تو نے کمایا کہاں سے؟ کمایا کہاں سے؟ اگر تو سارا ٹبری لے کے ہاتھ سے چلا گیا ہے، تناب باڈی گارڈ بھی لے جائیں، سارے چلے جائیں، تو کروڑوں روپئے سے 90 کروڑ تو پتہ نہیں 1 ارب روپیہ ہاتھ پہ لگاؤ تو وہ پیسہ ہمارا ہے. آپ نے ہم سے اجازت لی ہے؟ کسی علاقے سے مشکل تھا، تقسیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، تو حضرت عمر فاروق کی بیوی تیار ہو گئی، کہنے کہ میں تقسیم کرتی ہوں. تو میرے عمر فاروق کے چہرے پہ جلالت آ گئی. فرمایا اے میری بیوی تو تقسیم کرے گی؟ کہنے کہ میں کروں گی. کہنے کہ جو تیرے ہاتھ کے ساتھ جو مشکل لگنا ہے نا، قیامت تک جن نبی پیدا ہونا ہے اس کا بھی اس میں حصہ ہے، تو اس سے اجازت لیے. فاروق اعظم فرما رہے رضی اللہ تعالیٰ. اور ایک دن بازار میں جا رہے تھے تو موٹا تازہ جانور نظر آیا. یہ باتیں سننے کے لیے نہیں بولتا، بڑوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی. یہ کام ابتدا سے شروع ہوتا ہے، مجھ سے شروع ہوتا ہے. جب میں صحیح ہو جاؤں گا، میں درست ہو جاؤں گا، میری فضا بھی صحیح ہو جائے گی، گرد و نواح والے صحیح ہو جائیں گے، گھر والے صحیح ہو جائیں گے، علاقہ صحیح ہو جائے گا. جانور کو جب دیکھا موٹا تازہ، کہنے کہ یہ کس کا ہے؟ کہنے کہ تمہارے بیٹے کا ہے. اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا بیٹے کی اتنا موٹا تازہ جانور کہاں سے لیا؟ کہنے کہ میں نے اس کو خریدا تھا اور فلاں کھیت جو ہے نا پہلیاں وہاں میں نے ان کو چرنے کے لیے. کہنے کہ وہ تو بیت المال کے ہیں، وہ تو حکومت کے ہیں، اس میں تو قیامت جو پیدا ہونے والے جو مسلمان ہیں ان کا بھی حصہ ہے. فرمایا چل میرے ساتھ. بازار میں لے گئے. بادشاہ بھی ہو تو ایسا ہو، سربراہ بھی ہو تو ایسا ہو، حاکم بھی ہو تو ایسا ہو، قربان جائیں. بازار میں لے گئے. فرمایا اس کی قیمت دلواؤ. جب اس کو فرض کیا، فرمایا کتنے کا لیا تھا؟ کہنے کہ اتنے کا. فرمایا یہ تیرا حق ہے، باقی پیسہ بیت المال میں جمع کروا دیا. اللہ قربان جاؤ آپ کی عظمت پر، آپ کی رفت پر. 10 سال کچھ مہینے کچھ دن خلافت کی،
حضرت عمر فاروق جب رب کے دربار میں گئے، رب نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رب راضی ہوں تیرے اوپر، تیری پوری حکومت صاف شفاف گزری ہے، رتی بھر بھی اونچ نیچ نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تیسرا سوال تھا کہ کمایا کہاں سے ہے، چوتھا سوال ہوگا خرچ کہاں کیا ہے، کیا خرچ کہاں کیا ہے۔ دن مقرر کرنے کے لیے 2-3 آدمی بھی آ جائیں نا تو دن مقرر ہو جاتے ہیں، پر پیسہ ہے نا ٹکنے نہیں دیتا، پیسہ آ جائے نا پھر شادی ہال میں مہندی ہوتی ہے، شادی ہال میں دن مقرر ہوتے ہیں، پھر کھانے چلتے ہیں، کسی غریب کی بچی کا معاملہ آ جائے تو کہتا ہے میرے پاس تلوار ہی نہیں۔ دن مقرر کرنے کا کہاں شریعت نے کہا ہے، 50 آدمی آئے پھر سب کو گرم چادریں دے، پھر کینوں کہتے ہیں ہمارا رواج ہے، مقدم گولی نہ مار دیجیے تھوڑا رواج ہے۔ پتہ تم نے کہاں سے رواج نکالا، نئے سے نئے رواج نکال کے اس قوم کو تم نے پریشان کر دیا۔ دوستو آپ اور نہیں اس کام کے اندر مبتلا ہے۔ ہمارے اندر کی بچوں کی بھی مہندیاں ہونی ہیں، شادیاں ہونی ہیں، شرابیں چلنی ہیں، کب تک چلاؤ گے، کب تک ہاتھ سے تجاوز کرو گے؟ قبرستانوں کا چکر لگا کے آؤ، قبر ساری بارش کے پانی کے یعنی جناب نظر ہو گئی ہیں، قبروں کی قبریں پتہ کی گری ہوئی ہیں، بڑے بڑے عالی شان اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ میانی قبرستان بڑا پرانا قبرستان ہے، ڈی ایچ کا قبرستان سارے بھر گئے ہیں، بڑے بڑے کرنل جرنل بڑے ہائی لیول کے سب قبر کے اندر پڑے ہوئے۔ دوستو نہیں، میں آج عید کے موقع پر زندگی کا کیا پتا چلے جانا، زندگی ساری میری یہاں بسر ہو گئی، یہی بیان کرتے ہوئے کہ دوستو وقت بہت قیمتی ہے، جی پائی کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ کے بندو اپنی زندگی خوبصورت بناؤ، خوبصورت بناؤ، خوبصورت بناؤ۔ یہ عارضی زندگی ہے، یہ عارضی ہے، یہ عارضی ہے، یہ عارضی ہے، اصلی زندگی نہیں ہے، دائمی زندگی ہے۔ کسی وقت بھی جھٹکا لگ سکتا ہے۔ بچوں اور بچیوں کی شادیوں پر فضول خرچی نہ کرو، صحیح طریقے سے چلو، صحیح انداز میں چلو۔ اللہ کے بندو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو۔ مولانا صاحب نے رات بچے کی شادی کی اور صبح فجر کی نماز پڑھ کے کہا یار میری ناک دیکھو ساتھ ہے، کہنے لگے ساتھ ہی ہے۔ نمازی بڑے پریشان ہو گئے، پتہ نہیں مول صاحب کیا ہو گیا، کہنے لگے ناک ہے، اکیلے ہے بھی، یہ ہے بھی، اکیلے ہے بھی۔ کہنے لگے رات میں نے بچے کا نکاح سادگی میں دے دیا ہے اور ناک میری بالکل ساتھ ہے۔ دل کے ببولے جل اٹھی سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ مسلمان ہی فضول خرچی کرتا ہے، غیر کو کیا ہے؟ شیطان کو خوشی ہونا ہے کہ جب تو ہندوؤں کی رسم ادا کرے، غیر مسلم کی رسم ادا کرے، پھر پتہ نہیں کیا رسمیں پیدا کر دی یار۔ اور جو روکتا ہے وہ وابی، ان کے لیے وابی، اس مطلب اچھے کام پر وابی کرتے ہیں۔ کمایا کہاں سے؟ اور اس لیے دوستو عید کے موقع میں بتا رہا ہوں کہ خرچ کرتے وقت دیکھا کرو کہ خرچ کہاں کرنا ہے۔ اور 5واں سوال سنو کہ جتنا تو نے علم حاصل کیا اس پر تیرا عمل کتنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے فرمایا 5 سوالوں کا ہر شخص جب تک جواب نہیں دے لے گا وہ وہاں سے قدم نہیں اٹھائے، اس کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ وہاں سے قدم اٹھا لے۔ میں نے آپ کو حدیث پاک سنا دی ہے، ابھی میرے پاس آپ کی صرف 10-12 منٹ میرے پاس آپ کی امانت ہے، انشاءاللہ 8 بجے میں نے جماعت کھڑی کرنی ہے۔ بس تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں، باقی باتیں تو میرے لیے اور آپ کے لیے اصلاح کی باتیں تھیں، تربیت کی باتیں تھیں۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ اپنے گھروں کے ماحول اچھے بناؤ، بچوں کو دیندار بناؤ، خود بھی دیندار بنو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ضعیف العمر ہو گئے، بڑھاپے میں چلے گئے تو دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا کی تھی، بڑی پیاری دعا کی، رب حبلی من الصالحین۔ یہ نہیں کہا رب حبلی اے باری تعالیٰ مجھے فرزند عطا فرما، مجھے بیٹا عطا فرما، یہ نہیں کہا۔ اگلا جملہ بڑا توجہ طلب ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو میں نے قرآن مجید میں پہلے نبیوں کے ذکر کی ہیں نا، یہ کہانیاں کس سے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کہانیاں کس سے نہیں ہیں، یہ میں نے تیری امت کے لیے عبرت رکھی ہے، اس میں اصلاح رکھی ہے، تربیت رکھی ہے۔ پہلے نبیوں کے جو واقعات ہیں، ان کی تبلیغ کے واقعات ہیں، قوموں کے، پھر ان کی تباہی، ہلاکت، عذابات، یہ سارے خود میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو بعد میں پار میں صورت ہود آتی ہے، میرا آقا نے فرمایا اگر صورت ہود ان جیسی باقی صورتیں نہ ہوتی تو میں جلدی بوڑھا نہ ہوتا۔ اندازہ لگے یہ نبی پاک کا حال ہے کہ میں بوڑھا نہ ہوتا، کیونکہ اس میں عذابات رب نے بیان کیے ہیں۔ لیکن ہمیں کیسے پتہ کہ ہم تو قرآن کے نزدیک ہی نہیں آتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے باری تعالیٰ مجھے رب حبلی
مجھے ایک فرزند عطا فرما دے، اور ہو کیسا؟ من الصالحین، نیک ہو۔ کیا؟ رب سے جب بھی مانگو تو رزق حلال مانگو، رزق حرام سے پناہ مانگا کرو۔ بار تعالیٰ ہاں یہ کہہ لیا کرو، یا اللہ رزق حلال فراوانی سے عطا فرما، وافر مقدار میں عطا فرما، رزق حلال میں وسعت عطا فرما، مانگو کوئی گناہ نہیں اسے، لیکن رزق حلال کھلا مانگو، کوئی پکڑ نہیں، کوئی اعتراض نہیں کہ نہیں۔ اور یا اللہ اگر تم دے تو پھر مجھے صحیح جگہوں پر جہاں تیری رضا ہو مجھے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیاریاں ہیں سارے، بولیے چلو آپ کے مقدر ہے۔ رب ہب لی من الصالحین، رب سے اولاد بھی مانگی تو کون سی مانگی؟ نیک صالح پرہیزگار مانگی۔ اللہ اکبر، فبشرناہ، تنگ نہیں آنا، پریشانی ہونا، آپ میں کہا تھک گئے کہ نہیں، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ میں جب آپ کو بلاتا ہوں نا، میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا ہوں، میں بڑی بڑی اجتماعوں میں تقریریں کرتا ہوں، لیکن میں کبھی آج تک نہ ہاتھ کھڑے کروائیں نہ سبحان اللہ کروائیں، کسی کے دل چاہے تو کر لیں، لیکن یہ جملہ میرے آقا کی سنت ہے۔ بولیے میں نے کیا کہا ہے، یہ کہنا سنت ہے، آگے سے جواب دینا صحابہ کی سنت ہے۔ اور آنا علیہ و اصحابی، نبی کی ادا کو ادا کر لو، صحابی کی ادا کو ادا کر لو، فَلَهُ أَجْرُ مِئَةُ شَهِيدًا، 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ میں ویسے نہیں آپ سے بات کر رہا، تقریر میں ہی کر رہا ہوں، میں ساتھ ساتھ آپ سے اس طرح جواب اس لیے لیتا ہوں کہ تاکہ آپ کو بھی 100 شہیدوں کا ایک ایک بات پہ ثواب ملتا رہے، کوئی خالی نہ جائے، اللہ کے گھر سے اپنی جوڑیوں کو بھر کے جائے۔ اب رب نے بھی کمال کر دیا، رب نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ، پھر ہم نے بھی خوشخبری سنا دی، کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ کون سی؟ بے غلام۔ انہوں نے یہ نہیں کہا رب ہب لی، مجھے فرزند عطا فرما، نہیں، عرض کیا رب ہب لی من الصالحین، اور رب نے بھی کمال فرمایا، فبشرناہ، ہم نے اس کو، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا دی، بے غلام، ایک فرزند کی۔ اتنا نہیں فرمایا، آگے کا اور فرمایا، فرمایا بے غلام حلیم، بردبار، فرما بردار، کیونکہ آگے بہت بڑا امتحان آنے والا تھا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ، اولاد مل جائے پھر بھی ان کے لیے نیک ہونے کی دعا کرنا، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نیک بنا، یا اللہ میری نسلوں میں اہل علم عمل لوگ پیدا فرما، مانگتے رہا کرو اس کی بارگاہ سے، کس وقت بھی دعا قبول ہو جائے تو مر کے قبر میں جائے گا، اولاد ساری نیک ہو جائے گی، نمازی ہو جائے گی، ہر بیٹی اور بیٹا کہے گا رب اغفر لی ولوالدی، مولا میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما۔ اس کو کہتے ہیں دولت، اس کو کہتے ہیں سرمایہ، اس کو کہتے ہیں خزانہ، مارکیٹیں پلازے پدرکی کی بنا کے تو نے بیٹوں کے لیے چھوڑ دیا ہے، قیامت تک بھی کھاتے رہے تو کمی نہیں آئے گی۔ جب مرا تو کسی ایک بیٹے کو جنازہ پڑھانا تو بڑی دور کی تھی، کسی بیٹے کو نماز جنازہ کی دعا بھی نہیں آتی، کھیل کمائی تو نے کی ہے تو زندگی برباد کر دی کہ ایک بیٹے کو جو نماز جنازہ کی دعا بھی نہیں آتی، سارا کچھ مولوی پر چھوڑ دیا۔ بچہ پیدا ہو تو مولوی صاحب، مرے تو مولوی صاحب، پھر مولوی صاحب کی ساری زندگی تو مخالفت کی، پیچھے نمازیں پڑھ کے، پھر جب مرا مولوی صاحب پھر کہہ رہے ہیں یا اللہ اس کی بخشش فرما۔ اس سے بڑی وفاداری مولوی صاحب کیا کریں تیرے ساتھ کی کہ مرنے کے بعد پھر وہ تیری دعا کر رہا۔ اور میں کہاں کرتا ہوں علماء کو، میں کہ پریشان ہوا کریں، پریشان ہوا کریں، کوئی سلام کرے نہ کرے، کوئی تیرے اچھا سمجھے یا نہ سمجھے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کسی کو کہیں لگا دیا، کسی کو کہیں لگا دیا، کسی کو کہیں لگا دیا، تو میرے رب نے چن کر اپنے گھر میں لگا دیا۔ میں تو حقیقت جب بھی نماز پڑھتا ہوں، اتنی زندگی میری ساری زندگی در بدل، سن 88 سے آیا ہوں، اتنی زندگی میں جب بھی مسلح پہ نماز پڑھاتا ہوں، بچوں کو پڑھاتا ہوں، یقین ہی نہیں آتا کہ یا اللہ تو نے مجھے اپنی گھر کی نوکری عطا کی، کہاں کہاں لوگ گئے، اور آج تک اس چیز کو دیکھ کے خواہش بھی نہیں پیدا ہوئی، اس لیے کہ ان قریب تو نے چلے جانا ہے، کچھ نہیں ہے بس۔ تیاری ہے کس چیز کی؟ اگر تم نہ بھی بول لو تیاری تو کروائی نہیں اس نے، جب اس نے آ جانا انہیں جھلک دینی ہے، اب پہلے مر جانا ہے، ان کی جھلک ہی بڑی عجیب ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ان کی جھلک بڑی عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان نصیب فرمائے، وضو میں رہا کریں، وضو میں موت کا آنا
شہادت کی موت ہے. میں تمہیں بڑی بڑی اچھی باتیں دے رہا ہوں، باقی آپ کا مقدر ہے کہ آپ اس پر عمل کرتے یا نہیں کرتے. وضو میں موت کا آنا شہادت کی موت ہے. وضو میں رہا کریں، کوشش کریں. اور وضو میں رہے تو آدمی کو رزق بھی بڑا ملتا ہے. ہاں زیادہ نہیں ملتا کہ وہ دین سے دور ہو جائے، اتنا ملتا رہے گا اس کا گزارا. جتنی مہنگائی ہو جائے مہنگائی کو نہ دیکھا کریں، انشاءاللہ گزارا آپ کا ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ کی شکر ادا کریں. سارے کو الحمدللہ آستہ کہو کہ پکڑنا ہو جائے. الحمدللہ. ہم نے پتہ ہے جو شکر ادا کیا ہے کہ رب نے ہمیں کسی غیر مسلم کے گھر میں نہیں پیدا کیا. اللہ اللہ. میں جب گورستان جاتا ہوں تو اگلی گلی سے جب گزرتا ہوں نا تو عیسائیوں کو